بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مسیحیت اور دانشمندوں کے درمیان ایک اختلاف وجود میں آیا کہ جس نے بعد میں علم اور دین کے درمیان نزاع کی صورت اختیار کر لی، اور کانٹ نے 17ویں صدی میں آ کے علم اور دین کے درمیان جدائی کا مسئلہ اٹھایا۔ آج ہم لوگ جب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی کو ہم لوگ اسی تناظر میں اس بحث کو اور عمیق انداز میں اور مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دینی اور عصری علوم یا دین اور سائنس، ان کے درمیان آیا وحدت ممکن ہے یا وحدت ممکن نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے دعوت دی ہے اپنی بہت ہی اہم شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، کہ جو مدارس علمیہ کے اساتید ہیں۔ انہوں نے تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، محقق ہیں، مصنف ہیں، بہت ہی جانی پہچانی علمی شخصیت ہیں اور مدیر ہیں ایک علمی مجلے کے بھی۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر حسنین نادر صاحب کو، دینی اور اصلی علوم ان کے درمیان آپ کس طرح کا رابطہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو نظام تعلیم میں ہم لوگ اس وحدت کو دیکھنا چاہیں، ہم لوگ کس جگہ ہیں، کس طرح سے ہم لوگ جو ہے اس کو وحدت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، عصری علوم کو اور دینی علوم کو۔ اس پہ بہت مختصر انداز میں گفتگو کیجیے گا۔ دیکھیں، جب ہم دینی اور عصری علوم کے درمیان رابطے میں وحدت کی بات کرتے ہیں اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ عصری اور دینی علوم میں وحدت پائی جاتی ہے، تو ہماری مراد یہاں پر کیا ہے؟ علم سے کیا ہماری مراد نالج ہے؟ جو ایک عام فہم ہمارے ذہن میں علم کا معنی ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں دینی علم یا عصری علم تو اس میں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں وحدت ہے، تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ تو علم بے معنی نالج، ان میں وحدت کا کلیم وہ کوئی معنی قابل فہم نہیں رکھتا۔ اس معنی میں کہ ہم یہ کہیں کہ جو علم کی وحدت ہے، ظاہر ہے علم کی وحدت یا کثرت وہ معلوم کی وحدت اور کثرت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دینی اور عصری علوم میں وحدت پائی جاتی ہے، جبکہ دینی علم کا جو متعلق یا معلوم یا آبجیکٹ جس کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہے، اس سے مراد مثال کے طور پہ نماز کے احکام ہوں، اور عصری علم میں مثال کے طور پہ ہمارا فزکس کا علم ہو، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نماز کے احکام کے بارے میں علم اور فزکس کے مختلف جو مسائل ہیں ان کے بارے میں علم میں وحدت پائی جاتی ہو اور یونٹی پائی جاتی ہو۔ تو علم عصری اور دینی علم میں وحدت کا یہ معنی اصلا قابل تصور نہیں ہے، لہٰذا ہماری توجہ رہے کہ اگر ہم دینی اور عصری علوم کی وحدت کی بات کرتے ہیں یا اس کا کلیم اور دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا علم ایک ہے، دینی علم بالکل وہی ہے۔ دینی موضوعات کے ساتھ جب ہمارا کاؤنٹر ہوتا ہے تو اس سے وہ انفارمیشن جس کو ہم نالج بھی کہہ سکتے ہیں وہ بے عین ہی وہی ہے کہ مثال کے طور پہ جب ہم سیاروں اور ستاروں کا یا کہکشاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والا علم بالکل وہی ہو، نالج وہی ہو جو قرآن کریم کی آیات کے مطالعات سے حاصل ہونے والا علم ہو۔ تو اس معنی میں عصری اور دینی علوم میں وحدت کا کوئی معنی نہیں بنتا اور نہ ہی ایسا کوئی کلیم ہے۔ ایک اور معنی دینی اور عصری علوم کی وحدت کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جو آبجیکٹ جس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے دینی علوم میں، عصری علوم میں بھی ہم اسی ہی آبجیکٹ کو زیر مطالعہ لاتے ہیں، اسی کو اسٹڈی کرتے ہیں۔
تو یہ معنی ایک بہت بڑے وسیع تناظر میں، جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے، وہاں قابل فہم ہے، اور ایسا کلیم کیا جا سکتا ہے کہ دینی علوم میں اور عصری علوم میں جس آبجیکٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کی الٹیمیٹ ریالٹی اور نیچر وہ ایک ہے، یونیفائڈ ہے، لہٰذا اس سے حاصل ہونے والا علم بھی الٹیمیٹلی وہ یکساں ہے۔ لیکن جو ہمارا ایک عام تصور ہے عصری علوم اور دینی علوم کے بارے میں، عصری علوم سے مراد اگر ہماری سائنسز ہوں اور سائنسی علوم کے ذریعے مختلف کائنات کے آبجیکٹس کا مطالعہ اور اسٹڈی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نالج ہو، جبکہ دینی علوم میں ہم جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہوں وہ مثال کے طور پہ کلام الہی ہو، متن وحی ہو، تو یہاں بھی کوئی قابل فہم معنی عصری علوم اور دینی علوم کی وحدت کا نہیں بنتا۔ ایک اور معنی جو عصری علوم اور دینی علوم کی وحدت کا قابل تصور ہے یا جس کا کلیم کیا جا سکتا ہے، وہ ہماری دینی اور عصری علوم سے مراد دینی اور عصری تعلیم یا نظام تعلیم ہماری مراد ہو۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ہی ادارے میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اداروں کی وحدت، ہم علوم کی وحدت سے مراد انسٹیٹیوشنز کی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی وحدت لیں۔ یہ ایک معنی ہو سکتا ہے کہ کیا عصری اور دینی علوم کے انسٹیٹیوشنز کی وحدت کے ہم قائل ہیں یا ان کی وحدت کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جس کا کلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ہم دینی علوم بھی حاصل کر رہے ہوں، عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہوں۔ اس معنی میں یہ کلیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے کہ ہم ایک ہی ادارے میں ایک ہی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں اور وہ ٹیکسٹ ایٹ اے ٹائم دینی علم کا ٹیکسٹ بھی ہو اور وہی ٹیکسٹ ہمارا اور وہی کنٹینٹ ہمارا عین اسی وقت جب کہ وہ ریلیجس اسٹڈیز کا کنٹینٹ اور ٹیکسٹ ہے وہ ہماری سائنسز کا اور عصری علوم کا کنٹینٹ اور ٹیکسٹ بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا کلیم کوئی نہیں کر سکتا۔ عصری علوم اور دینی علوم کی یا حوزے و دانشگاہ کی وحدت کا ایک اور جو تصور کیا جا سکتا ہے معنی وہ یہ کہ ہماری ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایک ہو۔ دینی علوم میں چاہے ہم دینی علوم حاصل کر رہے ہوں یا ڈیلیور کر رہے ہوں، ہم عصری علوم اور سائنسی علوم چاہے حاصل کر رہے ہوں چاہے ڈیلیور کر رہے ہوں، ہماری جو بھی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہو وہ ایک ہی ہو۔ تو اس معنی میں عصری اور دینی علوم کی وحدت کا کلیم کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ عصری علوم میں آپ جن آبجیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اور انسٹرومنٹس اور ڈیوائسز درکار ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر سیاروں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو ٹیلیسکوپ چاہیے۔ آپ ہبل کی جب تک مثال کے طور پہ مدد نہ لیں آپ سیاروں اور کہکشاؤں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کو قرآن کی آیات کے مطالعے کے لیے ایسی کسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت کم وہ ڈیوائسز ایسی ہو سکتی ہیں، ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں جو ایٹ اے ٹائم عصری علوم میں بھی استعمال ہو رہی ہیں، مثلا کمپیوٹر سائنسز یا آئی ٹی کی بعض جو مصنوعات ہیں اور دینی علوم میں بھی استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ معنی بھی قابل فہم نہیں ہے۔ اور ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نظام تعلیم کی وحدت، کہ آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ایک ہو۔
تو ہاں ایجوکیشنل سسٹم میں وحدت کا کلیم کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا کلیم یہی ہے کہ دینی اور عصری علوم میں وحدت ہے، حوزے اور دانشگاہ میں وحدت ہے، یعنی ایک نظام تعلیم میں یہ دونوں علوم حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں، ڈیلیور بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے مختلف امپیکٹس بھی ہماری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ بس میں خلاصہ کروں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دینی اور عصری علوم میں وحدت ہے یا حوزے اور دانشگاہ میں وحدت ہونی چاہیے، دینی مدارس اور یونیورسٹیز میں وحدت ہونی چاہیے، تو اس وحدت میں ہم کن چیزوں کے درمیان یہ یونٹی کی اور یونیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری مراد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک معنی میں دینی علوم اور عصری علوم کا آبجیکٹ جس کو یہ اسٹڈی کرتے ہیں وہ ایک ہے، وہ اس معنی میں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کائنات کی تکوینی حقیقتیں اور تشریعی حقیقتیں، یعنی عالم کائنات کے عینی حقائق اور عالم کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے ان کا جو لائف سٹائل جو خدا نے معین کیا ہے، ان دونوں کا اوریجن ایک ہے۔ یعنی جس ہستی نے تکوین اور کائنات بنائی ہے، اسی ہستی نے اس کائنات میں انسان کے رہنے کے لیے اس کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اسی ہستی نے بنایا ہے۔ بنابراین عصری اور دینی علوم دونوں کا آبجیکٹ جو ہے اس کا اوریجن اور اس کا سرچشمہ اور منشا ایک ہے۔ ایک یہ معنی ہے ہماری جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ دینی اور عصری علوم میں وحدت ہے یا حوزے اور دانشگاہ میں وحدت ہونی چاہیے، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہے ان علوم میں جو بھی ایک معروضی آبجیکٹ اسٹڈی کر رہے ہوں، وہ آبجیکٹ ایک بڑے پلیٹ فارم پر یا ایک بڑے تناظر میں ایک ہی ہستی کی تخلیق ہے۔ اور عصری اور دینی علوم میں وحدت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ عصری اور دینی علوم کا نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے۔ دو ڈیفرنٹ ایجوکیشنل سسٹمز میں عصری اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اور اس سے جو پروڈکٹ انسانی بیہیویئر کی صورت میں سامنے آتا ہے اس میں تضادات ایجاد ہو جاتے ہیں، کنٹرڈکشنز ایجاد ہو جاتے ہیں۔ تو نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے۔ جہاں تک نصاب تعلیم کی وحدت کا تعلق ہے تو اس کا کوئی کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ عصری علوم میں بھی نصاب ان علوم کے اندر ایک نہیں ہو سکتا۔ فزکس کا اور نصاب ہوگا، کیمسٹری کا اور نصاب ہوگا، بایو کا اور نصاب ہوگا، میتھمیٹکس کا اور نصاب ہوگا، عمرانی اور ہیومینٹیز میں، عمرانیات اور ہیومینٹیز میں نصاب اور ہوں گے، اور حتیٰ ریلیجس اسٹڈیز میں اور دینی علوم میں تفسیر کا اور نصاب ہوگا، فقہ کا اور ہوگا، اصول کا اور ہوگا۔ ہم نصاب کی وحدت کی بات نہیں کرتے۔ یہ بھی کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ دینی اور عصری علوم کے درمیان وحدت کا مطلب یہ ہے کہ جی ان کا ٹیکسٹ بکس ایک ہوں، ان کا نصاب اور کنٹینٹ جو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ ایک ہو، نہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، دینی اور عصری علوم یا حوزے و دانشگاہ کی وحدت کی جب بات کی جائے، اس کا کلیم کیا جائے، اس کلیم کو پرسو کیا جائے، اس پہ سوچا جائے، تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تعلیمی ادارے عصری اور دینی تعلیم کے ایک ہوں، ایک کیمپس میں، ایک چھت تلے ہم فزکس بھی پڑھا رہے ہوں، اور اسی کیمپس میں اسی چھت تلے ہم مثال کے طور پہ فقہ بھی پڑھا رہے ہوں، اور فلسفہ بھی پڑھا رہے ہوں اور پڑھ بھی رہے ہوں۔
اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں بھی ہم یہ عین ممکن ہے کہ ہم مثال کے طور پہ اب جو ہے ہماری جو ہے کلاس اس میں ہم پروجیکٹر لگا کے بیٹھے ہوں، چاہے فزکس پڑھا رہے ہیں چاہے ہم فقہ پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو آج کل لیٹسٹ ڈیوائسز آ گئی، اب وائٹ بورڈ کی جگہ کیا فلپ بورڈ نے لے لی، کس نے لے لی، تو وہ بھی وحدت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ بس عصری اور دینی علوم کی وحدت کا آئیڈیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عصری اور دینی علوم جس آبجیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اس کی الٹیمیٹ ریالٹی ایک ہے، اس لحاظ سے یہ ایک ہی آبجیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ ایک ہی چھت تلے اور ایک ہی علمی فضا میں حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ایک ہی علمی فضا میں حاصل کیے جانے چاہیے، یہ بھی ہمارا کلیم کا حصہ ہے۔ بہت ایک بڑی حد تک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بھی یکساں ہو سکتی ہے، یہ ہمارے کلیم کا حصہ ہے۔ نظام تعلیم، اس پہ میں بعد میں مزید کچھ بحث کروں گا، انشاءاللہ بات کروں گا۔ نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے کلیم کا حصہ ہے۔ اور اس کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم سے ایجوکیشن کا پروڈکٹ ہم اس کو انسان کہتے ہیں۔ تعلیم انسان بناتی ہے، چاہے عصری علوم ہوں چاہے دینی علوم ہوں۔ ہم اگرچہ کہتے ہیں جی کہ عصری علوم میں ہم ممکن ہے ڈیوائسز بنا رہے ہوں، ہم بہت ساری اپنے ویلفیئر کے جو آسائش کے اسباب بنا رہے ہوں، ہم فوجی جو ہے وہ آلات حرب اور جنگ بنا رہے ہوں، ہم میزائل بنا رہے ہوں، ہم بم بنا رہے ہوں، ہم ٹینک بنا رہے ہوں، ہم توپ بنا رہے ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں ثانوی پروڈکٹ آف ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن کا پہلا پروڈکٹ پرسنالٹی ہے۔ تو ہمارا کلیم یہ ہے کہ حوزے اور دانشگاہ میں وحدت ہے اس معنی میں، عصری اور دینی علوم میں وحدت ہے اس معنی میں کہ دونوں کے اس سسٹم سے نکل کر جو پرسنالٹی بننی چاہیے وہ اس میں یکسانیت ہو۔ پرسن اگر عصری علم میں فزکس پڑھ رہا ہو اور بی پرسن اگر ریلیجس سائنسز اور دینی علوم میں فقہ پڑھ رہا ہو تو ان کی وحدت یہ ہے کہ اے اور بی کا کنڈکٹ ایک ہو، ان کا لائف سٹائل ایک ہو، ان کا ورلڈ ویو ایک ہو اور ان کی آئیڈیالوجی ایک ہو۔ ہمیں جس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ نیچر آف نالج ہے۔ دیکھیں اگر دینی اور عصری دو علوم کس اقسام ہیں علم کی، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں دینی اور عصری علم، تو یہاں مقسم علم ہے اور سب سے پہلے ہمیں اس علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا نیچر آف نالج، اس علم کی نیچر کیا ہے جو آگے جا کے تقسیم ہو رہا ہے۔ جب تک ہم انسانیت کو نہ سمجھیں ہم نہ عورت کو سمجھ سکتے ہیں نہ مرد کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک ہم کلمے کو نہ سمجھیں نہ ہم اسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ فعل کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حرف کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک ہم علم کو نہ سمجھیں نہ ہم دینی علم کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہم عصری علم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ علم کیا ہے۔ تو میرے خیال میں جہاں تک میرے مطالعات کا تعلق ہے، علم در حقیقت چار خصوصیات ہیں علم کی، چار مشخصات ہیں علم کے۔ اگر یہ چاروں ایک ساتھ ہوں تو علم علم ہوتا ہے، وگرنہ علم علم ہی نہیں ہے۔ علم کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ تسلط ہے، وہ احاطہ ہے معلوم پر۔ اگر کسی آبجیکٹ پر سبجیکٹ کو احاطہ حاصل نہیں ہے، وہ اس کی اپروچ میں نہیں آ گیا، تو ایسا سبجیکٹ چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں آبجیکٹ کا علم ہے۔ علم تبھی ہوگا کہ معلوم مغلوب ہو جائے، معلوم
عالم کے پاس آ جائے، عالم کے حضور میں آ جائے، عالم کے تسلط میں آ جائے، یہ ایک خصوصیت ہے علم کی۔ دوسری خصوصیت علم کی وہ تعبد ہے ہماری اپروچ میں، اس لیے کہ ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ بنی نوع بشر کا علم ہے، اور بنی نوع بشر کا علم اس کائنات کے کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں وہ اس کو کائنات کی الٹیمیٹ ریالٹی اور کائنات کے مبدأ یا اوریجن کے ساتھ جو ہمارے ورلڈ ویو میں خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ذات الہ ہے، تو انسان ایکچولی فعل خدا کا یا قول خدا کا مطالعہ کرتا ہے، اور جب انسان فعل خدا اور قول خدا کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ مطالعہ اس کو الٹیمیٹ ریالٹی کے ساتھ آشنا کرتا ہے اور اس کے سامنے اس کو ہمبل کر دیتا ہے اور سبمیشن لاتا ہے، جس کو ہم ریلیجس ٹرمینالوجی میں تعبد کہتے ہیں۔ تو جب تک تسلط ایک طرف نہ ہو آبجیکٹ پر، علم علم نہیں ہے، اور جب تک تعبد نہ ہو علم علم نہیں ہے۔ اور علم کی تیسری خصوصیت تقدس ہے۔ علم ایک قدسی امر ہے، ایک مقدس امر ہے، اور جہاں تقدس نہ پایا جاتا ہو، جس انفارمیشن کے لیے، جس نالج میں یا جس نالج کے لیے تقدس نہ ہو، وہ نالج ہماری نظر میں وہ کمال علم نہیں ہے، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی کمی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت علم کی تعہد ہے۔ علم انسان کو مکلف بناتا ہے۔ تو اگر یہ چار چیزیں ایک ساتھ کسی علم میں نہ پائی جاتی ہوں تو وہ علم یا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ علم ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ ناقص علم ہے۔ اب اس اپروچ کے ساتھ اگر ہم عصری علوم اور دینی علوم کو دیکھیں تو جو بھی علم اپنے معلوم پر تسلط رکھتا ہوگا، جو بھی علم تعبد عالم کے لیے لے آئے گا، الٹیمیٹ ریالٹی اور آبجیکٹ آف اسٹڈی کے لیے، اور جو علم تقدس سے برخوردار ہوگا، اس میں تقدس کا پہلو پایا جاتا ہوگا، اور جو علم تعہد انسان کے لیے لے آئے گا وہ علم علم ہوگا۔ تو پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ جو عصری علوم ہیں ان میں ہمیں تسلط تو نظر آتا ہے، تسخیر تو نظر آتی ہے، لیکن عصری علوم میں تقدس ہمیں بہت کم نظر آتا ہے، عصری علوم میں ہمیں تعبد بہت کم نظر آتا ہے، اور عصری علوم میں ہمیں تعہد بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاں تک دینی علوم ہیں ان میں ہمیں تعبد نظر آتا ہے، تقدس نظر آتا ہے، تعہد نظر آتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ تسلط نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو علم کے تشکیل دہندہ اجزاء ہیں وہ چونکہ عصری علوم میں کسی اور تناسب کے ساتھ، نسبت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور دینی علوم میں کسی اور نسبت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، تو یہ موجب بنا ہے کہ یہ ڈوئلزم اور یہ دوئیت اور یہ تقابل ایک دوسرے کے ساتھ، اور کئی مقامات پر کنٹراڈکشن بٹوین ریلیجس سائنسز اور جو کنٹمپریری سائنسز ہیں، ان کے درمیان اس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں جو ہمارا عصری نظام تعلیم ہے، اس کا جو بھی آبجیکٹ جس کو وہ اسٹڈی کرتا ہے، اس آبجیکٹ کو وہ اس آبجیکٹ کے اوریجن سے، اس کے منشأ سے، اس کے مبدأ سے اور اس کے آبجیکٹیو سے کاٹ کر اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی عصری علوم میں ہم میٹر اور فارمز کا مطالعہ کرتے ہیں،
ہم مادہ اور صورت کا مطالعہ کرتے ہیں جبکہ ہم کسی بھی چیز کی جو علل اربعہ ہیں، یعنی علت فاعلی اور علت غائی، یا جس کو میں کہہ سکتا ہوں اوریجن اور آبجیکٹو، اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم عصری علوم میں جب نیچر کو رکھ دیتے ہیں کریشن کی جگہ، اور نیچر کو ہم آبجیکٹ بنا کے اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور سعادت کی جگہ اور فوز و فلاح کی جگہ ہم دنیاوی ویلفیئر کو رکھ دیتے ہیں، تو ہمارا یہ نظام تعلیم، اس کی ماہیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ریلیجس سائنسز میں یا دینی علوم میں ہم میٹر کو اگر بھول جاتے ہیں، یا ویلفیئر کو بھول جاتے ہیں، یا فارمز کو بھول جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا دینی جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کسی بھی تعلیمی نظام میں جس بھی آبجیکٹ کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوں، اس کے اوریجن کو بھی ہم اسٹڈی کریں، اس کے منشا اور مبدأ کو بھی ہم اسٹڈی کریں، اس کے الٹیمیٹ مبدأ تک ہم پہنچیں، اور اسی طرح سے ہم اس کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز تک بھی پہنچیں۔ جب تک ہماری نگاہ ہمارے آبجیکٹ کے الٹیمیٹ اوریجن پہ نہیں ہوگی اور الٹیمیٹ آبجیکٹیوز پر نہیں ہوگی، تو یہ ہمارا نظام تعلیم اپاہج ہوگا، یہ ہمیں دنیا طلب بنائے گا، یہ ہمیں ڈاکو بنائے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں ایٹم بم دے گا انسانیت کے استحصال کے لیے، اور یہ ہمیں ٹیکنالوجی فراہم کرے گا جدید قسم کے ڈاکے ڈالنے اور چوری کرنے کے لیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک جامع نظام تعلیم جس میں میتھڈالوجی آف جو ہے اسٹڈی اس کو اجاگر کیا جائے کہ میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی۔ تو اس میں یہ 4 چیزیں کسی بھی آبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے وقت جب مد نظر ہوں گی: اوریجن آف دا آبجیکٹ، اس کے بعد میٹر آف دا آبجیکٹ، اس کے بعد فارم آف دا آبجیکٹ، اور اس کے بعد آبجیکٹیوز یا الٹیمیٹ ڈیسٹنی آف دا آبجیکٹ۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے تب تک ہمارا کوئی بھی نظام تعلیم کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم ایک جامع نظام تعلیم عصری علوم کے لیے بھی اور دینی علوم کے لیے بھی تدوین اور تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس نظام تعلیم کی بنیاد ان 4 عناصر پر رکھنی ہوگی۔ پھر چاہے آپ کی نصابی کتب جتنی ڈیفرنٹ ہو جائیں، ظاہر ہے وہ مضامین کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتی جائیں گی، لیکن ایٹ دا اینڈ اس سسٹم سے، اس ایجوکیشن سسٹم سے جو ہیومن پروڈکٹ اس معنی میں کہ جو انسان کی شخصیت بن کر آئے گی، وہ پروڈکٹ اس میں بہت یکسانیت ہوگی، اس کے کنڈکٹ پر، اس کے بیہیویئر پر، اس کے ورلڈ ویو پر، اس کی آئیڈیالوجی پر، اور اس کی منابع کی تسخیر اور تقسیم پر۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ مطلب آپ تک پہنچا پایا ہوں گا۔ وقت چونکہ کم ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روک رہا ہوں، اور گفتگو کی عنان گفتگو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔